اسی طریقے سے ایک اور بڑا گناہ جو ہم مسلمان کی اکثریت اس میں مبتلا ہیں، اور بہت بڑی خطرناک بات تو یہ ہے کہ ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس میں مبتلا ہیں، اور خاص طور پر ہماری مسلمان بہنیں اور عورتیں اس میں مبتلا ہیں۔ کون سا ہے گناہ؟ غیبت، چغلی اور تہمت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 12 میں فرمایا، مسلمانوں کو کہا گیا، اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ جاسوسی مت کرو، اور تم لوگ کسی پر شک و شبہات مت کرو، کیونکہ اکثر شک غلط ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات اللہ نے بتائی کہ تم لوگ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی مت کرو۔ کیا تم چاہو گے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کی میت کا گوشت کھاؤ؟ ہرگز نہیں، تم اسے کراہیت کرتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غیبت کے لیے اگزامپل، مثال کیا دے رہے ہیں؟ جس طرح تم کراہیت کرتے ہو خود کے مرے ہوئے بھائی کی میت کا گوشت کھانا، اس سے زیادہ بھینکر ہے کسی کی غیبت کرنا۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے شخص کی غیبت کرتا ہے تو پھر جو شخص نے غیبت کی اس کی تمام نیکیوں کو اللہ جس کی وہ غیبت کرتا ہے اس کے نام اعمال میں ڈال دیں گے، اور اگر حساب برابر نہیں ہوا تو جس کی غیبت اس نے کی اس کے گناہ اس کے انسان کے اندر اس کے نام اعمال میں ڈال دیں گے۔ سوچئے کتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے۔ جس کی غیبت کی اس کے اندر آپ کی پوری نیکیاں چلی گئیں، اور جس کی غیبت کی اگر حساب برابر نہیں ہوا تو اس کے تمام گناہ آپ کے نام اعمال میں آ جائیں گے۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت کرے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث 6593 میں فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 6593 میں فرمایا، جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا بھی عام سوال ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعتاً کوئی برائی یا گناہ ہم کسی شخص میں دیکھیں تو کیا اس کو ہم پیٹھ پیچھے ذکر نہیں کر سکتے؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی تو غیبت ہے۔ غیبت کیا ہے؟ واقعی کسی کے اندر وہ برائی موجود ہے، وہ گناہ موجود ہے، تو آپ پیٹھ پیچھے اس کا ذکر کر رہے ہیں، یہی غیبت ہے۔ اگر یہ برائی اس کے اندر نہیں ہے تب بھی آپ پیٹھ پیچھے اگر بات کرتے ہیں تو وہ تہمت ہے۔ اور تہمت کیسا گناہ ہے میری بہنوں؟ تہمت جس کو عام طور پر اردو زبان میں ہم جھوٹا الزام کہتے ہیں، تہمت کا گناہ کتنا بڑا ہے، اس کا عذاب کتنا بڑا ہے آپ جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع صحیح کی حدیث نمبر 6196 میں فرمایا، جامع صحیح 6196 میں فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص ہوگا جس کی بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی، اور اللہ اس کو کہیں گے کہ تمہاری نیکیاں ہیں، میں تم کو جنت میں ڈال دوں گا، لیکن ایک کام کرنا ہوگا، میرے فلاں بندے کے بارے میں تم نے ایک بات کہی تھی، اس کو ثابت کر دو، پھر جنت میں چلے جانا۔ اب یہ نیک شخص نے جو فلاں کسی مسلمان کے بارے میں بات کہی تھی وہ جھوٹا الزام تھی، تہمت تھی، تو تہمت کیسے ثابت کرتا؟ ایک عرصہ گزرنے کے بعد اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو جہنم کی ایک ایسی بولی میں پھینک دو، ایک ایسے ویل میں پھینک دو جس کی دیواریں آگ کی بنی ہیں، اور اس بولی میں پانی نہیں ہے، اس میں جہنم میں زانی مرد اور عورتوں کی شرمگاہوں کو جو جلایا جا رہا ہے، پرائیویٹ پارٹس کو جو جلایا جا رہا ہے، اس کا بدبودار ابلتا خون اور پیپ اس بولی میں ہوگا، اور اس شخص کو اس میں ڈال دیا جائے گا جو تہمت باندھتا تھا دنیا میں دوسروں پر۔ اور جب وہ تکلیف سے چیخ مارے گا، بھوک اور پیاس سے چیخ مارے گا، تو فرشتے یہی بدبودار خون اور پیپ اس کے منہ میں اڑیل دیں گے۔ تو لہذا میری بہنوں، اس رمضان میں انشاءاللہ ہم یہ غیبت، چغلی اور تہمت ان سب سے انشاءاللہ بچیں گے۔